آج میں آپ کو ایک ایسی مجبور ماں کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کے گھر میں فاقے چل رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا لیکن کئی دنوں سے اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور ماں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آخر کار وہ ہمت کر کے بازار گئی، اس امید پر کہ شاید کوئی اس کی مدد کر دے۔ وہ ایک دکان پر پہنچی اور دکاندار سے درخواست کی کہ کچھ راشن ادھار دے دے، مگر یہ دنیا بڑی بے رحم ہے، یہاں بغیر قیمت کے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ دکاندار نے راشن دینے کے بدلے ایسی شرط رکھ دی کہ اس عورت کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ ایک ماں تھی جو صرف اپنے بچوں کی بھوک مٹانے آئی تھی، لیکن یہاں اس کی عزت کا سودا ہونے والا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ بھوکے بچوں کی خاطر اپنی عزت قربان کر دے یا خالی ہاتھ واپس لوٹ جائے؟ کیا کوئی اس کی مدد کرے گا یا تقدیر نے اس کے لیے واقعی سارے راستے بند کر دیے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ کو آج اس کہانی میں پتہ چلے گا، ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ ایک گلی کے کونے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں نائلہ نامی عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ نائلہ کا شوہر کچھ سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا، تب سے وہ ہی اپنی بیٹیوں کی پرورش کر رہی تھی۔ وہ پیشے سے درزن یعنی سلائی کا کام کرنے والی تھی، مگر محلے کے زیادہ تر لوگ اب بازار سے تیار کپڑے خریدنے لگے تھے۔ پہلے کچھ خواتین اس سے سلائی کروانے آتی تھیں، مگر اب کئی دنوں سے اس کے پاس کوئی کام نہیں آیا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ نائلہ نے کئی بار لوگوں سے مدد مانگنے کا سوچا، مگر اس کی خودداری اور عزت نفس نے اسے روک دیا۔ اس نے کئی گھروں میں جا کر سلائی کا کام مانگا، مگر ہر جگہ مایوسی ہی ہاتھ لگی۔ بازار میں درزیوں کی بھرمار اور نئی مشینوں کے آگے اس کا ہنر ماند پڑ چکا تھا۔ ایک دن دوپہر کو نائلہ کی چھوٹی بیٹی عائشہ ضد کرنے لگی، امی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دیں۔ نائلہ نے محبت سے اسے گلے لگایا اور بہانے بنانے لگی، بیٹا آج امی نے روزہ رکھا ہے، تھوڑی دیر بعد کھائیں گے۔ مگر اپنی بچیوں کی بھوک اور معصوم بے بسی نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ نائلہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ادھار پر راشن لے آئے گی۔ پہلے بھی کئی بار وہ ادھار پر راشن لے چکی تھی اور جیسے ہی رقم ہاتھ آتی دکاندار کو ادا کر دیتی تھی، مگر مسئلہ اس بار یہ تھا کہ پچھلے 3 مہینے سے کوئی آمدنی نہیں ہوئی تھی اور اسے نہیں پتہ تھا کہ قرض کیسے چکائے گی۔ اس نے اپنے دوپٹے کا کنارہ مضبوطی سے تھاما اور گھر سے نکل کر بازار کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ پڑوسیوں سے مدد مانگ لے، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ ہر کوئی اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک جانی پہچانی دکان پر پہنچ گئی۔ وہی دکاندار جس سے وہ پہلے بھی کئی بار ادھار پر سامان لے چکی تھی، وہاں موجود تھا۔ نائلہ نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے دکان کی طرف بڑھی۔ دکاندار نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، ہاں بہن، کیسے آنا ہوا؟ نائلہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا، بھائی میں کچھ راشن لینے آئی ہوں، مگر اس بار بھی مجھے ادھار دینا ہوگا، جیسے ہی پیسے آئیں گے میں ادا کر دوں گی۔ دکاندار نے غور سے نائلہ کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، بہن آج کل حالات سب کے لیے مشکل ہیں، ادھار دینا آسان نہیں۔ ہاں کچھ شرائط ہیں، اگر تم انہیں مان لو تو میں راشن دے سکتا ہوں۔ نائلہ کے دل میں امید جاگی، مگر اس کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا جب دکاندار نے مزید کہا، یہ شرائط عام نہیں، خاص ہیں، تمہیں انہیں غور سے پڑھنا ہوگا اور پھر فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر نائلہ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے دکان کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں کچھ اور عورتیں بھی بیٹھی تھیں جو شاید اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ دکاندار نے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک بند لفافہ نکالا اور نائلہ کے سامنے رکھ دیا، اس میں ہماری تمام شرائط لکھی ہوئی ہیں، اگر تمہیں منظور ہوں تو راشن مل جائے گا، ورنہ خاموشی سے واپس چلی جانا۔
نائلہ نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، پہلی شرط پڑھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرہ سفید پڑ گیا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جو بھی عورت قسطوں پر راشن لے گی اسے اپنی شناخت کے طور پر ایک ذاتی ویڈیو بنوانی ہوگی جس میں اس کا چہرہ اور پورا جسم صاف نظر آنا چاہیے۔ یہ ویڈیو ہمارے پاس محفوظ رہے گی جب تک کہ قسط پوری نہ ہو جائے۔ اگر قسط ادا نہ کی گئی تو ویڈیو کو ایک ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا اور جو بھی کمائی ہوگی اسے قرضے میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ پڑھ کر نائلہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا دل انجانے خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے دل کے ساتھ آگے پڑھا، دوسری شرط، اگر پہلی شرط منظور نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دکان کے مالک سے خاص تعلقات بنانے ہوں گے، جب بھی بلایا جائے فوراً حاضر ہونا ہوگا۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک قرض مکمل ادا نہ ہو جائے، اور اگر بیچ میں آنا بند کر دیا تو پہلی شرط میں بنائی گئی ویڈیو کا استعمال کیا جائے گا یا جھوٹا مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ یہ سب پڑھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ رہی تھیں۔ اب تیسری اور آخری جو شرط تھی اس نے تو اس کے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اگر ادھار لینے والے کا مکان ذاتی اپنا ہے تو وہ اسے دکاندار کے نام کرنا ہوگا، اور اگر قسط ٹائم پر ادا نہ کی گئی تو دکاندار کو پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے مکان کو بیچ کر اپنی شرائط پوری کر لے۔ یہ شرائط پڑھ کر نائلہ کے ہوش اڑ گئے، اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ واپس دکاندار کے کاؤنٹر پر رکھ دیا اور آہستہ سے بولی، اللہ کے بندے، میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے نکلی ہوں، اپنی عزت کا سودا کرنے نہیں۔ دکاندار نے بے رحمی سے ہنستے ہوئے کہا، بہن، آج کل کے دور میں عزت اور روٹی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، راشن لینا ہے تو شرطیں مانو ورنہ راستہ ناپو۔ نائلہ نے نم آنکھوں کے ساتھ دکان سے باہر قدم رکھا، سورج کی تپتی دھوپ اس کے چہرے کو چبھ رہی تھی مگر اس کا دل اس سے کہیں زیادہ جھلس رہا تھا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں وہ بار بار سوچتی رہی، یا اللہ، کہاں گئے تیرے بندے جو تیری مخلوق کی مدد کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ رزق جس کا تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہر جاندار کا رزق تیرے ذمہ ہے؟ جب وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ دونوں بیٹیاں دروازے پر بیٹھی تھیں اور ماں کا انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے نائلہ کو خالی ہاتھ آتے دیکھا ان کے چہروں کی مایوسی اور بڑھ گئی۔ عائشہ بھاگ کر ماں سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، امی، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لائیں۔ نائلہ کے ضبط بندھن ٹوٹ گیا، اس نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، اپنے رب سے فریاد کرتی رہی، اے میرے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، میرے معصوم بچوں کی بھوک کا واسطہ کوئی راستہ نکال دے، میرے رب، مجھے میرے ایمان پر قائم رکھ، میری غیرت اور عزت کا سودا نہ ہونے دینا۔ اسی وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نائلہ نے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ سامنے محلے کی ایک نیک دل عورت خالہ رشیدہ کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک بڑا تھیلا تھا۔ خالہ رشیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، پتہ نہیں کیوں دل میں خیال آیا کہ آج تمہارے گھر کا حال پوچھوں، یہ راشن لے لو، اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے تو میں نے سوچا کہ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ لوں۔ نائلہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ تھیلا تھاما، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار خالہ رشیدہ کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ خالہ نے محبت سے نائلہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ سب اللہ کا دیا رزق ہے، جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ نائلہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سمجھ گئی کہ عزت بچانے والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا، ایمان پر ثابت قدمی کا صلہ اللہ خود دیتا ہے۔ بچوں کے لیے کھانا بنایا گیا، سب نے مل کر افطار کیا۔ نائلہ کے دل میں ایک نئی امید جاگی کہ اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، بس یقین اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی غیرت اور صبر کی لاج رکھتا ہے۔ آزمائش چاہے کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو، اگر انسان اپنے ایمان پر ڈٹا رہے تو اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔